لیکن داؤد نبی جو ایک لفظ ایک جملہ سن کے تجارت کی طرف آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت بہترین وسیلہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، حفظ کرامت، حفظ شرافت اور حفظ عزت نفس کے لیے. باقی جو احادیث بیان کی ہے، یہ تو انبیاء کی سیرت میں سے صرف ایک نمونہ ہے، اور ہمارے پیغمبر آخری نبی جو ہیں ان کی سیرت کو بھی پڑھیں. تجارت میں ان کا کتنا کردار تھا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور اسی طرح امام علیہ السلام کو دیکھیں. امام علی علیہ السلام مثلا کہیں نہر بناتے ہیں، کہیں کنواں بناتے ہیں، کہیں مثلا باغات بناتے ہیں، اور اس سے جو رقم آتی ہے، جو مال آتا، جو پیسہ آتا تھا، وہ بنو ہاشم پہ خرچ کرتے تھے. یعنی بنی ہاشم کے جو اقتصادی امور تھے وہ سارے کے سارے امام اسی کے ذریعے سے پورا کرتے تھے. ایک دو نمونے میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. دیکھیں امام صادق علیہ السلام، یہ جو ہے بیان ہوئی ہے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں، اور اس کو بیان کیا ہے الحدائق الناظرہ. یوسف بحرانی فقیہ ہیں. کتاب التجارہ میں یوسف بحرانی نے بیان کیا ہے یہ واقعہ. کتاب التجارہ یعنی فقہ. اس میں فرماتے ہیں محمد ابن اظافر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اپنے والد یعنی اظافر سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے اس کو 1700 درہم دے دیے. یہاں پہ دینار لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو 1700 دینار دے دیے اور فرمایا جاؤ اس سے تجارت کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اگرچہ منافع اور یہ سود پسند نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں کسب حلال کر رہا ہوں. اگرچہ مجھے اس کی لالچ نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، لیکن جو کام میں کر رہا ہوں وہ صاحب فضیلت ہے، وہ ذو فضیلہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان کسب حلال میں محنت کرے. کہتے ہیں کہ اظافر جو ہے 1700 دینار لے کے چلے گئے، تجارت شروع کی. تجارت کرتے 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 کافی منافع کمایا اور امام کے پاس آئے. امام کے پاس آ کے کہا کہ میں نے 100 دینار منافع کمایا ہے. آپ نے مجھے 1700 دینار دیے تھے، میں نے تجارت کر کر کے 100 دینار منافع کمایا ہے. کہتے ہیں یہ سن کے امام بہت خوش ہو گئے. دیکھیں امام کی خوشی ذو معنی ہے. امام کی خوشی ذو معنی ہے. خوش ہوئے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کو بھی میرے سرمایے میں شامل کر دو. جو سرمایہ میرے پاس ہے اس میں بھی شامل کر دو اور تجارت جاری رکھو، اس کو روکنا نہیں ہے تاکہ سرمایہ بڑھتا جائے. کہتے ہیں جو اظافر تھا پھر دوبارہ تجارت کرنے لگے، کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو امام نے یہ مال کیا کیا؟ ان کو پیغام بھیجا، اس کے اہل عیال کو، کہ میرے جو 1800 دینار تھے، یعنی 1700 پہلے تھے اور 100 منافع ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ میرے 1800 دینار یحییٰ ابن یزید، یہ نام بتایا ہے، اس کے حوالے کر دے تاکہ تجارت کا سلسلہ نہ رکے. یعنی ایک شخص کے مرنے سے تجارت کا سلسلہ نہ رکے. دیکھیں امام یہاں پہ تجارت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اگرچہ امام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ ذو فضیلت ہے، یعنی اس کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے. امام صرف اپنے لیے نہیں کماتے تھے، جو کچھ کماتے تھے تجارت سے وہ اپنے احیال کے لیے، اہل و عیال کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، اور معاشرے کے اندر جو محتاج ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، نہ کہ صرف اپنے لیے. لہذا تاجر انسان جب مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، قوت آتی ہے، قوت مال، اگر وہ صرف اپنے ساتھ مخصوص رکھے اور جو حق کے خدا ہے وہ بھی ادا نہ کرے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے یا خمسہ وغیرہ ہے، تو یہ معاشرہ ہرش مرش کا شکار ہوتا ہے. اگر یہ تاجر جتنا کماتا ہے اس میں سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے دینا شروع کرے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا. اپنی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور معاشرے کے اندر یہ جو غربت اور احتیاج اور فقر کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. دیکھیں ایک تجارت کا کتنا کردار ہے. یہ ایک نمونہ ہے امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے تجارت کے بارے میں. ایک اور نمونہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے. تفسیر عسکری میں یہ بیان ہوا ہے، اور یہ کتاب یہاں یہ بھی یہاں بیان ہوا ہے
کہ اس میں ہدایت ناظرہ میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے موسیٰ بن کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ امام کے پاس آیا اور کہا مجھے 200 دینار دے دیں. کیا فرمایا؟ 200 درہم دے دیں. یہ دینار اور درہم کا چکر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. کہتے مجھے 200 دینار دے دیں. تو امام نے فرمایا آتوہ 1000 درہم. اس کو 200 نہیں 2000 درہم دے دو. اور نصیحت کی. دیکھیں اب امام جو تجارت کے ماہر ہیں اس بندے کو 2000 درہم بھی دیے اور تجارت کیسی تجارت کرنی ہے یہ بھی بتا دیا. فرمایا آتوہ 1000 درہم. اور اس شخص سے فرمایا وصرفا فی العفس. یہ جو 2000 دینار میں نے آپ کو دی ہیں اس کو افس میں خرچ کرو، یعنی افس کی تجارت کرو. اب یہ افس کیا بلا ہے؟ جانتے ہیں افس کیا ہے؟ الافس یہ ایسی چیز ہے، الافس اس کی شکل اخروٹ جیسی ہوتی ہے اور یہ بہت یعنی مہم چیز ہے. دیکھیں امام کی جو فراست اور تجارت میں ان کے جو ماشاء اللہ عقل چلتی ہے، تجربہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے. الافس اردو میں اس کو بلوت بھی کہا جاتا ہے. بالوت جانتے ہیں؟ بالوت اگر میں شنا میں کہوں اس کی جو شکل ہوتی ہے چلیو ڈڈوری، اس کی شکل یہ بھی اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، چلیو ڈڈوری. ٹھیک ہے نا؟ بالوت دیکھیں تجارت یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تجارت میں کھانے کے لیے نہیں ہے. اب یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام نے کیوں کہا کہ الافس وصرفا فی الافس، یعنی تجارت جب آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ افس میں اس کو خرچ کرو، اس سرمایے کو، اس کی تجارت کرو. یہ جو افس ہے میں بتا دوں تھوڑی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ افس جو ہے یہ اس اخروٹ شکل کی چیز ہوتی ہے اور تقریباً ہر علاقے میں ہوتی ہے. اس کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، مثلا جیسے سرو بھی اس میں ایک درخت ہے، ہمارے ہاں چلی بھی ہے. ٹھیک، تو یہ جو افس ہے شکل اخروٹ جیسی ہوتی ہے. اس کو انگلش میں جو میں نے جب سرچ کیا کہ یہ افس انگلش میں کیا ہے تو انہوں نے کچھ نام بتائے ہیں. کچھ اس کے سائنسی نام ہیں اور کچھ جو عام نام استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نام انہوں نے بتایا کہ گل نٹ نٹس دیکھیں وہ اخروٹ وغیرہ. اور ایک نے کہا کہ اوک، یہ بھی ایک درخت ہے، بالوت اوک. اس کا جو سائنسی نام بتایا وہ بتایا تھا کوئرکس انفیکٹوریا. دیکھیں کوئرکس انفیکٹوریا یہ اس کا سائنسی نام ہے. سائنسی نام کیوں؟ اور ایک اور نام بتایا ٹینن. دیکھیں یہ اس کی جو اہمیت یہاں سے اندازہ آپ لگانے کی، یہ ایک میڈیکل کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے الافس یا ٹینن کہیں اس کو، یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو امام کو پتا تھا کہ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے. لوگوں کے پاس اس وقت اتنے میڈیکل جو وغیرہ نہیں تھے، سٹور نہیں تھے یا بڑے بڑے ہاسپٹل سے نہیں تھے. تو امام نے ایک میڈیکل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ الافس اس کی تجارت کرو. ایک یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہے اور خصوصاً فرماتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا بھی ہے. کہتے ہیں یہ ٹائیفائڈ کے لیے بہترین علاج ہے. ٹائیفائڈ کے لیے، ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے اس کے لیے بہترین. اور رنگ کرنے میں چیزوں میں یہ یہاں بھی استعمال ہوتی ہے. اور قدیم زمانے میں مثلا زمانے آشورین میں یا دوسرا مثلا آشورین یا سومرین یا بابلین، یہ جو قدیم زمانہ تھا اسلام سے پہلے کا بھی، کہتے ہیں ان میں تجارت کا جو سب سے بہترین وسیلہ تھا، یہ جو چیز استعمال ہوتی تھی یہی افس، یہی ٹینن جو کہیں یا اوک کہیں یا گل نٹ کہیں. دیکھیں وہاں پہ یہ لوگ تجارت کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ سمجھتے تھے، جو لوگ کماتے تھے، دولت کماتے تھے، یہی افس سے. تو امام دیکھیں ایک ایسی چیز بتا دی کہ جو تجارت میں بہت زیادہ مؤثر ہے. یہ امام تجارت میں کتنے ماہر ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اسرفا فی الافس. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز خشک ہے. علت دیکھیں، یہ چیز خشک ہے اور گزرنے کے بعد دوبارہ بھی آتی ہے، یعنی ایک سال گزر جائے ہر سال بن جاتی ہے. اور ساتھ فرمایا
1 سال تک انتظار کرو اور روزانہ ہمارے گھر آتے جاتے رہو اور اس کا اجر لے لو، ہم سے اجرت بھی لے لو۔ یعنی امام خود تجارت میں شریک ہے۔ آپ 1 سال تک یہ جمع کریں، اس کو جمع کریں، ہر روز آئیں ہمارے پاس اور ہم سے اجرت بھی لے لیں بے شک۔ کہتے 1 سال بعد یہ جو افس ہے یا اوک یا گل نٹ یا ٹینن کہیں جس کو، کہتے 1 سال بعد یہ جو ایک افس ہے، ایک ٹینن ہے یا ایک اوک ہے، کہتے اس کی قیمت 15 درہم ہو گئی، ایک کی صرف۔ دیکھیں 1 سال بعد اتنی زیادہ اس کی قیمت، زیادہ امام کو پتا تھا کہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ کہتے اس کا یہ جمع کرو، درختوں سے لے آؤ، کس طرح جیسے بھی بنتی ہے، یہ سائنسی اسٹوڈنٹس زیادہ جانتے ہیں کیسے بنتی ہے، اور میڈیکل سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے 1 سال بعد اس کی ہر ایک افس کی قیمت 15 درہم ہو گئی۔ تو امام نے اس کو جو 2000 دیے تھے دینار، وہ فروخت کرنے کے بعد 3000 بن گئے۔ یعنی امام نے 2000 کی بجائے 3000 کما لیے اس کے ساتھ، یعنی خود تجارت میں شریک ہو گئے، اس کو اجرت بھی دیتے رہے اور یہاں تجارت میں شریک رہے اور منافع بھی کمایا۔ دیکھیں ائمہ کے پاس تجارت کا جو تجربہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک تجربہ تھا امام کے پاس، اور بتاتے تھے اسی طرح سے۔